أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في قصصهم عبرة. عزیز دوستو، پیارے ساتھیو، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مہینے میں زندہ رکھا ہے اور اس مہینے کو حاصل کرنے کی توفیق بخشی، اسی طرح ہمیں آنے والے سالوں میں ان مبارک مہینوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہماری نمازیں، ہمارے روزے اور ہماری محنتوں کو قبول فرمائے اور ہر قسم کی پریشانی سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، گزشتہ کی مجلس میں جس موضوع پر ہماری گفتگو جاری تھی وہ تھا محمد غوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم نے بتایا کہ ہندوستان کا اگر کوئی مایہ ناز بادشاہ گزرا ہے جس سے ہندوستان کو کافی فائدہ ہوا تو وہ تھے محمد غوری رحمۃ اللہ علیہ، جو انتہائی خدا پرست، وفادار اور جفاکش اور غیر معمولی ذہانت رکھنے والے ایک بادشاہ گزرے ہیں۔ تو ہماری بات یہاں پر رکی تھی کہ محمد غوری جو افغانستان غزنہ سے آئے تھے، انہوں نے یہاں پر پرتھوی راج چوہان اور دوسرے راجپوت بادشاہوں کو انہوں نے اپنی اپنی جگہ بٹھایا، اور اس کے بعد قطب الدین ایبک کو انہوں نے یہاں کی سلطنت دی، اور اس اعتبار سے قطب الدین ایبک ہندوستان کے سب سے پہلے خود مختار بادشاہ گزرے ہیں۔ یہ جو قطب الدین ایبک ہیں، ان کے تعلق سے چند باتیں ضرور سن لیجئے گا۔ قطب الدین ایبک یہ اصل میں خوارزم سے ان کا تعلق ہے۔ خوارزم یہ قدیم نام ہے، آج کے ازبکستان اور دوسرے علاقوں کو جوڑ کر خوارزم کہا کرتے تھے۔ تو یہاں کے ایک علاقے میں ان کی پیدائش ہوئی، لیکن معلوم نہیں کہ یہ کیسے غلام بنا دیے گئے۔ تو انہیں غلام بنا کر انہیں غزنہ کے بازار میں بیچ دیا گیا۔ سبحان اللہ! دیکھیے، ہندوستان کا پہلا بادشاہ یہ اصل میں غلام ہوا کرتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب چاہے جس کی حالت بدل سکتا ہے، ایک غلام کو اٹھا کر بلند عرش میں بٹھا سکتا ہے۔ تو دیکھیے، یہ جو قطب الدین ایبک جو ہندوستان کے پہلے خود مختار بادشاہ گزرے ہیں، یہ اصل میں غلام ہوا کرتے تھے۔ تو خوارزم میں ان کی پیدائش ہوئی، اور نامعلوم حالات میں یہ غلام بنا دیے جاتے ہیں اور غزنہ کے بازار میں انہیں بیچنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ تو اتفاقاً محمد غوری جو غیر معمولی ذہانت رکھنے والے اور لوگوں کو جیسے ہی دیکھتے ہیں ان کی اصل حالت کو پنپنے پر غیر معمولی قدرت انہیں حاصل تھی، تو ان کی نظر جب اس غلام پر پڑی تو انہیں معلوم ہو گیا کہ غلام اس کے اندر غیر معمولی ہونہار غلام ہے، غیر معمولی صلاحیتوں سے یہ لبریز ہے۔ تو وہاں سے محمد غوری نے خریدتے ہیں۔ تو جب انہیں خریدتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ بہترین قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، اور اسلامی علوم میں فقہ اور اصول الفقہ اور دوسرے علوم میں انہیں غیر معمولی واقفیت حاصل ہے۔ غلام تھے لیکن انہوں نے ڈھیر سارا علم حاصل کیا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ خوارزم کے ایک بہت بڑے فقیہ کے یہاں یہ غلامی کر چکے ہیں، اور وہ فقیہ نے ان کی باقاعدہ تربیت کی۔ اس فقیہ نے انہیں نہ غلام رکھا بلکہ انہیں باقاعدہ تربیت کی، انہیں علم سے لبریز کیا اور بہترین تربیت کی، اخلاق سکھایا۔ تو محمد غوری بڑے تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ عام طور پر غلام ایسے نہیں ہوتے، لیکن ایسا زمانہ اسلام کے طفیل سے آیا عزیز دوستو، جہاں پر غلاموں کو بادشاہ کی حیثیت ملی۔ ایسا آپ پورے تاریخ انسانیت میں نہیں دیکھ سکتے۔ غلام کا رواج تو قدیم زمانے سے ہے، غلاموں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، غلاموں کو لوگ جانوروں کی طرح دیکھا کرتے تھے۔ یہ اسلام ہے جس نے غلاموں کی ایسی تربیت کی اور ایسی غلاموں کے حقوق ادا کیے کہ غلام آگے چل کے بادشاہ بنتے ہیں، نہ کہ صرف ہندوستان میں۔ اور ہم جب تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ مختلف علاقوں میں غلام تھے لیکن انہیں بڑے بڑے عہدے دیے گئے اور ڈھیر سارے صلاحیت کے یہ حامل ہوا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ تو غلاموں کا ایسا دور آیا عزیز دوستو، صرف اور صرف اسلام کی بدولت۔ ہندوستان میں بھی غلام کا وہ سلسلہ جاری تھا، لیکن کہیں پر بھی ایک غلام کو بادشاہ بنتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، یہ غلام کو ایک بہت بڑا ماہر بنتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا۔ آپ ہندوستان کی تاریخ پڑھ لیجئے، چائنا کی تاریخ پڑھ لیجئے، آپ اس طرف جائیے یونان کی تاریخ پڑھ لیجئے، کہیں پر بھی غلاموں کو اتنی اہمیت اور اتنا بلند پایا مرتبہ کہیں پر بھی نصیب نہیں ہوا سوائے اسلام کے اندر۔ اسلامی سلطنتوں میں کئی مرتبہ ہوا۔
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ایک مرتبہ مکہ گئے تو وہاں پر انہوں نے مدینے کے گورنر کو دیکھا اور تعجب سے پوچھا کہ تم ادھر کیا کر رہے ہو، تمہاری ذمہ داری مدینے کی گورنری ہے، تم بغیر اجازت کی یہاں کیسے آ گئے؟ تو جو مدینے کے گورنر تھے انہوں نے ایک شخص کا نام لیا، لے کر کہا کہ میں نے مدینے میں میرا نائب بنایا ہے۔ تو عمر بن خطاب تعجب سے کہتے ہیں کہ اچھا آپ نے انہیں نائب بنایا ہے، اور وہ غلام تھے، غلام کا نام لیتے ہیں۔ تو فوراً عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ اگر تم نے انہیں گورنر بنایا ہے یہ صلاحیت والے آدمی کو تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ عمر بن خطاب عام طور پر کڑی کارروائی کرتے ہیں اگر ایسی غلطی ہو جائے، لیکن جب ایک غلام کا نام لیا گیا اور ایسے غلام جو قرآن اور حدیث کے ماہر اور اس کے بعد اور ان کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ ایک بستی کی گورنری کر سکے، سبحان اللہ، یہ ہے عزیز دوستو اسلام کی دین۔ اس سے ہم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جب غلاموں کو یہ چیز مل رہی ہے تو الحمدللہ اسلام کیسے کیسے حقوق لے کر آیا ہے اور اس کے اندر کیا کچھ خوبیاں نہیں ہیں۔ تو عزیز دوستو یہ تھے قطب الدین ایبک۔ تو وہاں سے محمد غوری نے ان کی خاص تربیت کی، اپنے پاس خاص مشیر بنا کر رکھا اور انہیں ڈھیر سارے عہدے دیے اور غیر معمولی جنگجو صلاحیت سے انہیں لبریز کیا۔ تو جیسے میں نے آپ کو گزشتہ کے مجلس میں بتایا کہ محمد غوری کے 4 اہم غلام گزرے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں قطب الدین ایبک، اس کے بعد التمش، اس کے بعد محمد بن بختیار الخلجی، اور اس کے بعد غالباً جو ہے ناصر الدین قباچہ۔ یہ 4 افراد تھے جو غلام تھے، سب کے سب غلام ہیں، کیونکہ جیسے میں نے بتایا محمد غوری کی کوئی نرینہ اولاد نہیں، لڑکا ان کا کوئی نہیں تھا، سب یہ غلام تھے اور سب کی انہوں نے غیر معمولی تربیت کی۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے بعد کون بادشاہ بنے گا، کون اس کی ذمہ داری لے گا، تو کہا کہ مجھے نرینہ اولاد کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس تو ایسے غلام ہیں، یہ بہترین انداز سے حکومت چلا سکتے ہیں۔ تو یہ تھے عزیز دوستو قطب الدین ایبک۔ قطب الدین ایبک ہندوستان کے بادشاہ بنے 1206 عیسوی میں، 1206 عیسوی میں بادشاہ بنتے ہیں اور 1210 تک یہ زندہ رہتے ہیں۔ تو ہندوستان میں ان کی حکومت 4 سال کی رہی اور 4 سال کی حکومت میں انہوں نے ڈھیر سارے اچھے اچھے کام کیے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، یہ جو خاندان غلامانہ کی جو سلطنت رہی اور اس کے بعد کی دور کی سلطنت رہی، یہاں پر کاشتکاری میں زیادہ زور نہیں تھا، کسانوں کو ایگریکلچر میں یہاں پر زیادہ ترقی نہیں تھی، کیونکہ یہ وہ علاقے سے آتے تھے جہاں پر ایسی زیادہ چیزیں ہوتی نہیں تھیں۔ تو ہندوستان کو جو فائدہ ہوا وہ یہ کہ ساری دنیا سے یہاں پر تاجر کثرت سے آنے لگے، اور وہ عزیز دوستو خاندان غلامانہ جو ہندوستان میں ان کی حکومت رہی، ان کی دور کی خوبی یہ ہے، لگ بھگ 100 سال کی ان کی حکومت تھی، ان کی دور کی خوبی یہ ہے کہ ان کے دور میں عالم اسلامی میں جہاں بغداد، دمشق اور دوسرے علاقے، مصر ہو گیا، مکہ ہو گیا، دوسرے علاقوں میں تاتاریوں کا حملہ آنا شروع ہو گیا۔ تاتاری، ڈھیر سارے تاتاری یہ ان علاقوں میں گھس آئے اور ان علاقوں کو انہوں نے جلایا اور برباد کیا۔ یہ تاتاری کون ہیں یہ بھی جان لیجئے۔ تاتاری یہ ان کا تعلق منگولیا سے ہے۔ وہاں کے بعض یہ قبائل، جنگلی قبائل کے لوگ ہیں جو اچانک اٹھتے ہیں، اور ان میں سے قبیلہ بڑی تیزی سے اٹھتا ہے، اور ان میں سے خاص طور پر یہ چنگیز خان کا نام آتا ہے۔ لوگ چنگیز خان کو مسلمان سمجھتے ہیں، وہ مسلمان نہیں تھے، وہ اسی جنگلی قبیلے سے ان کا تعلق تھا، وہ صاحب کا، اور وہ خونخوار آدمی تھے۔ اور ان کی جو ہے اولاد میں ہلاکو خان ایک ایسے شخص ہیں جو اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو یہ جو منگول اچانک ان میں سے بعض قبائل طاقت میں آتے ہیں، آس پاس کے قبائل کو برباد کرتے ہیں اور خون خرابہ عام کرتے ہیں، بستیوں کو جلانا، لوگوں کو لوٹنا، لوگوں کو مارنا ان کے لیے کوئی موضوع تھا ہی نہیں۔ تو یہ جو یہ جنگلی قبیلہ، جو وحشی قبیلہ، اسے ترقی ملی تو یہ عالم اسلامی میں حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت دنوں تک عباسی خلیفہ نے روک رکھا، لیکن ابن علقمی نامی ایک وزیر کی غلطی کی وجہ سے یہ بغداد میں گھس آئے اور انہوں نے جہاں کہیں بھی گیا انہوں نے بستیوں کو جلایا، خون بہایا، برباد کیا۔ اور عالم اسلامی میں جیسے میں نے آپ کو گزشتہ مجلس میں بتایا تھا، ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ گویا کہ قیامت برپا ہو گئی تھی، ایسا انہوں نے ہنگامہ کیا۔ یہ ساری دنیا میں گھومے، بہت بڑی بڑی سلطنتوں کو انہوں نے برباد کیا، لیکن ہندوستان نہیں آ پائے، سبحان اللہ، کیونکہ ہندوستان میں محمد غوری کے یہ جو غلام تھے، قطب الدین ایبک کا زمانہ تھا، اور اس کے بعد التمش آئے، اور اس کے بعد رضیہ سلطانہ آئے، اور اس کے بعد ناصر الدین محمود، اور اس کے بعد بلبن جیسے افراد آئے جنہوں نے ہندوستان کے حدود کو زبردست بنایا، اور منگولوں سے کئی جھڑپیں ہوئی، لڑائیاں ہوئیں، لیکن منگولوں کو اندر آنے نہیں دیا۔ یہ منگول اس زمانے میں مسلمان نہیں تھے، پتہ نہیں کس مذہب کے پیروک تھے، ان کے ہاں عجیب و غریب رواجات اور عجیب و غریب چیزوں پر عمل کرنا، یعنی بالکل وحشی لوگ تھے جو عالم اسلامی میں اور عالم دنیا میں ایک عذاب کے طور پر آئے۔
تو منگولوں کو روک کے رکھنا یہ قطب الدین ایبک کا بہت بڑا کارنامہ ہے. منگولوں کو اندر آنے نہیں دیا اور حدود بندی زبردست بنائی انہوں نے اور کبھی بھی منگولوں کو اندر آنے نہیں دیا. تو محمد غوری کے جو غلام تھے ان میں قطب الدین ایبک جو دلی کی سلطنت ان کے ہاتھ تھی، اور اس کے بعد ناصر الدین قباچہ جن کے ہاتھ میں سندھ تھا، اور دوسرے علاقوں میں ایلڈوز نامی ایک دوسرے تھے. یہ سب محمد غوری کے غلام تھے. لیکن محمد غوری جانے کے بعد ان کے آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے، تو ایک دوسرے کی سلطنت کو حاصل کرنے کی انہوں نے کوشش کی. قطب الدین ایبک ان لوگوں کو روکے رکھا. بعد میں التمش آئے، انہوں نے ناصر الدین قباچہ اور دوسرے غلاموں کو اپنی جگہ سے ہٹا کر اور سلطنت کو اپنے اندر شامل کر لیا. تو یہ تھے قطب الدین ایبک. عزیز دوستو، تو ان کا پہلا کارنامہ یہ تھا کہ منگولوں کو اندر آنے نہیں دیا، اور تجارت ان کے زمانے میں کافی ترقی ہوئی. تو سارے عالم سے تاجر آنے لگے، چونکہ عالم جل رہا ہے تو انہیں بچنے کا ہی موقع تھا. تو تاجر آتے اور ہندوستان سے ڈھیر سارا مال لے جاتے. تو اس زمانے میں ایکسپورٹ میں کافی زبردست کام ہوا، امپورٹ میں کام کم ہوا، ایکسپورٹ میں ڈھیر سارا کام ہوا. دلی سے اور گوالیر سے، مالوا سے، مارواڑ سے، یہ جتنے بھی علاقے تھے یہاں سے جو بھی چیزیں بنتی تھی یہ یہاں سے لے کر جاتے اور دوسرے علاقوں میں بیچتے. تو ہندوستان کی اکنامی اس زمانے میں کافی ترقی کر چکی تھی. نقطے کی بات یہ ہے کہ عام طور پر ہندوستان کی ترقی ہمیشہ سے یہاں کے کاشتکاری پر ان کا انحصار ہوتا تھا. یہاں کا جو ایگریکلچر ہے اس پر یہ کافی اس پر کام ہوتا تھا، اور اسی سے ترقی ہوتی تھی، اسی سے اکنامی ڈیولپ ہوتا تھا. لیکن اس بار یہ ہوا کہ تاجروں کی کثرت سے آنے کی وجہ سے یہاں کے ٹریڈنگ کی دنیا میں کافی ترقی ہوئی. یہ بھی قطب الدین ایبک کی وجہ سے. اگر امن نہ ہوتا تو تجارت نہیں ترقی پاتی، امن نہ ہو تجارت ترقی نہیں ہوتی. تو اتنی ادھر پر امن عام ہو گیا تھا کہ تجارت ترقی کر پائی. تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہندوستان کے عوام چاہے وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلمان ہو وہ محمد غوری کو پسند کرتے تھے. میں نے محمد غوری کے 2 اوصاف بیان کیے. اس میں پہلا وصف یہ بتایا کہ انہیں عوامی محبت حاصل تھی، عوامی پسندیدگی حاصل تھی. تو قطب الدین ایبک کو یہاں کے لوگ چاہتے تھے. اور راجپوت جو نظام تھا جنہوں نے جاگیردگی اور دوسرے نظاموں میں یہاں کے لوگوں کو روند رہے تھے، پسپا کر رہے تھے، تو انہیں ان نرغوں سے بچنے کا ایک بہترین موقع مل گیا تھا قطب الدین ایبک کے اس دور میں. تو وہ بھی کافی خوش تھے، عوام خوش تھی اور بہترین دور گزارا، اور آپس میں کوئی جھگڑے نہیں تھے. اور اس کے بعد جب ہم اسلامی ناحیے سے قطب الدین ایبک کی جو ہے زندگی پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے مدرسے قائم کیے. ورنہ اس سے پہلے کہاں تھا؟ یہ تو ایسا علاقہ تھا جہاں پر راجپوتوں کی حکومت تھی، یہاں پر مدرسے نہیں تھے. جنوبی ہندوستان کی بات الگ تھی، جنوبی ہندوستان کی بات الگ تھی. وہاں پر جیسے آپ نے تفصیل سنی، یہ شمالی یہ علاقہ آج کا جو اتر پردیش ہو گیا، یہ جو راجستھان ہو گیا، مدھیہ پردیش ہو گیا، اور جو ہریانہ ہو گیا، یہ علاقوں میں یہاں پر پہلی مرتبہ اسلامی سلطنت آئی. تو دلی کے اندر باقاعدہ یہاں پر مدرسے بنائے گئے. تو 2 مدرسے انہوں نے بنائے، ایک مدرسہ مدرسہ معزیہ اور دوسرا مدرسہ مدرسہ ناصریہ. تو 2 مدرسے یہاں پر کافی ترقی پاتے ہیں. یہاں پر علوم اسلامی کو فروغ ملتا ہے. پہلی مرتبہ یہاں پر حدیث کے علماء لائے جاتے ہیں، اور پہلی مرتبہ یہاں پر فقہ علماء لائے جاتے ہیں. تو علماء کی بھی آمد ہوئی، تاجروں کے ساتھ علماء کی بھی آمد ہوئی. میں نے محمد غوری کے زندگی میں بتایا تھا کہ ہندوستان کے مشہور صوفی جن کا نام خواجہ معین الدین چشتی تھا، ان کے اور وہ جو کچھ ان کے درگاہ میں ہو رہا ہے کوئی تعلق نہیں، اس کا بھی میں نے ذکر کیا. تو یہ محمد غوری کے ساتھ ہندوستان تشریف لائے تھے، ہندوستان آئے تھے، اور یہاں پر اسلام پھیلانے میں ان کی بھی کافی محنتی جو ہے کنٹریبیوشن رہا ہے. تو عزیز دوستو، یہ تھے قطب الدین ایبک. یہ اس کے بعد وفات پا جاتے ہیں 1210 عیسوی میں. تو 4 سال ان کی حکومت رہی، تو بہترین انداز سے ترقی ہوئی. اور قطب الدین ایبک دیکھیے ان کی سلطنت کتنی بڑی رہی. کسی بادشاہ نے ہندوستان میں سے پہلے اشوک اور دوسرے جو ویدک زمانے کے بادشاہ تھے اس کے علاوہ کسی نے بھی اتنے بڑے ہندوستان میں حکومت نہیں کی. تو قطب الدین ایبک کی حکومت آپ کو عزیز دوستو لاہور سے لے کر بندھیاچل تک، بندھیاچل جو آج مہاراشٹرا کے اندر جو پہاڑیاں ہیں، اس کے بعد دکن کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. یہ جو بندھیاچل پہاڑیاں ہیں یہاں تک ان کی حکومت رہی. اور اس کے بعد اس طرف سے مارواڑ سندھ سے لے کر برہم پترا کی ندی جو آج بنگال میں جو بہتی ہے اس حد تک ان کی حکومت رہی. یعنی اتنی بڑی حکومت قطب الدین ایبک کے ہاتھ میں رہی. جو دوسرے جو بادشاہ تھے سب باج گزار بن گئے، سب انہیں بادشاہ مان کر یہ آگے بڑھنے لگے. تو یہ قطب الدین ایبک کی خوبی تھی، مختصر جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. اس کے بعد یہ وفات پاتے ہیں. تو ان کے بعد ارم شاہ نامی ایک تھوڑی مدت کے لیے ایک بادشاہ بنائے جاتے ہیں، لیکن وہ صاحب زیادہ کچھ کر نہیں پائے، تو انہیں ہٹا کر التمش کو لایا گیا.
اچھا یہ ہٹانے والے کون ہیں؟ تو سبحان اللہ، محمد غوری رحمۃ اللہ علیہ کی خوبیوں میں سے خوبی یہ تھی کہ انہوں نے بادشاہ بنانے کے لیے ایک شورا کمیٹی بنائی تھی۔ یہ حکم ہوا کہ کمیٹی بنائی جائے گی جس میں علماء ہوں گے اور بستی کے بڑے وجہاء اور رؤساء اہم لوگ ہوں گے، اس کمیٹی میں ہوں گے اور یہ بادشاہ کا انتخاب کریں گے۔ گویا کہ عمر بن خطاب کا وہ دور یاد آ رہا ہے جنہوں نے ایک شورا کمیٹی بنائی تھی جس کے بنیاد پر عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اور اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ بالکل اس نہج پر چل کر، اس سٹائل پر چل کر ایک شورا کمیٹی بنائی گئی تھی، تو اس میں سے قطب الدین ایبک کا انتخاب ہوا اور اس کے بعد ارم شاہ کا انتخاب ہوا، لیکن زیادہ نہیں چل پانے کی وجہ سے انہیں ہٹا کر اس کمیٹی نے التمش کو بلایا، جو اس زمانے میں دور دراز علاقے میں گورنر تھے۔ انہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ انہیں بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ فوراً اس مجلس سے بلاوا آیا تو فوراً نکل آئے، تو فوراً مجلس والوں نے، اس میں بڑے علماء، بڑے وجہاء اور بہت ہی عقل مند رکھنے والے، عقل اور دانش رکھنے والے موجود تھے، انہوں نے کہا کہ التمش تم اس ذمہ داری کو سنبھالو، تم زیادہ بہتر کر سکتے ہو۔ تو التمش نے ان کی بات قبول کی اور وہ ہندوستان کے بادشاہ بنتے ہیں، اور ہندوستان کے بادشاہ اس ناحیے سے بنتے ہیں کہ لمبی مدت تک حکومت کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے زمانے میں غیر معمولی ترقی ہوتی ہے، علمی ترقی ہوتی ہے، اور اس کے بعد تجارتی ترقی ہوتی ہے، اور اس کے بعد حدود اور پھیلائے گئے، اور امن و امان زیادہ جو ہے عزیز دوستو یہاں پر قائم ہوا۔ تو یہ التمش کا دور تھا۔ التمش وہ آدمی ہیں جنہوں نے قطب الدین ایبک کی کافی عزت کی، اور قطب الدین ایبک جتنے بھی پروجیکٹ شروع کیے تھے سب پروجیکٹ کو انہوں نے مکمل کیا۔ یہ جو قطب مینار ہے، یہی قطب الدین ایبک کے نام پر قطب مینار جو دلی کے اندر آج بھی موجود ہے، اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے والے یہی التمش رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ بہت ہی خدا پرست آدمی، اللہ سے ڈرنے والے، اور یہ سلطنت کی خواہش نہیں کرتے تھے، انہیں دے دی گئی تھی ذمہ داری، جسے انہوں بہترین انداز سے انہوں نے ادا کیا۔ اور جب یہ بادشاہ بنے تو انہیں معلوم ہوا کہ بادشاہت یا پھر گورنری یہ اصل میں ایک خلیفے کے ماتحت ہونا ہے، تب جا کے اسے لیگل کر سکتے ہیں۔ یعنی اسلامی نقطہ نظر سے بادشاہ وہی لیگل ہے، وہی شرعی بادشاہ ہے جسے خلیفہ نے مانا ہو، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام کا جو نظام ہے بادشاہت کا، یہ اسلام اس نظام کو اتنے زیادہ مانتا نہیں، اسلام خلیفے کو مانتا ہے۔ خلافت کا نظام ہے، یہی معتبر نظام مانا جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عباسی جو خلیفہ تھے، کمزور ہونے کے باوجود بھی لوگ انہیں خلیفہ بناتے تھے۔ ایسے خلیفے تھے کہ جنہیں مار کر لوگ دستخط لیتے تھے، یعنی اتنا کمزور ہونے کے باوجود بھی خلیفہ، عباسی خلیفہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ بغیر خلافت کے لوگ نہیں مانیں گے، اور خلافت ایک ایسا نظام ہے جسے اسلام مانتا ہے، اور اسلام ہی حکومت، اسی کو حکومت کہتے ہیں۔ تو یہ التمش کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے باقاعدہ اس دور میں جو خلیفہ مصر میں ہوا کرتا تھا اس سے رابطہ قائم کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میری اس بادشاہت کو آپ لیگلائز کریں، میری گورنری اور میری سلطنت کو آپ لیگلائز کریں۔ تو وہاں سے انہوں نے باقاعدہ خطاب منگایا اور لوگوں میں اعلان کیا کہ دیکھو، ہمارے ہندوستان میں جو بادشاہت ہے یہ خلیفے کے ماتحت ہے، ہم خلیفے سے جڑے ہوئے ہیں، ہماری نسبت خلیفے سے ہے، اس لیے ہماری جو حکومت ہے یہاں پر لیگل حکومت ہے۔ اچھا، التمش کی دوسری خوبی یہ تھی کہ ان کے زمانے میں علماء، جیسے آپ نے قطب الدین ایبک کے زمانے میں سنا کہ تاجر کثرت سے آیا کرتے تھے، التمش ایک ایسے آدمی تھے جنہوں نے علماء کو کثرت سے بلایا، شریعت کے علماء کو بلایا، اور یہاں پر اسلامی تعلیم کی ترویج ہوئی، اور اسلام کی باقاعدہ تعلیم کی ترویج ہوئی۔ تو التمش جن علماء کو بلائے ان میں سے برہان الدین بلخی ایک بہت ہی بڑا نام ہے، اور بہت سارے علماء ہیں، لیکن برہان الدین بلخی ایک بہت بڑا نام ہے جنہیں التمش ہندوستان میں لائے اور انہیں ہندوستان میں بسایا، اور ان کے ذریعے سے دلی اور دوسرے علاقوں کو علمی علاقوں میں تبدیل کیا، علمی مراکز میں تبدیل کیا۔ یہ تمام چیزیں التمش کے حق میں جاتی ہیں۔ تو عزیز دوستو، التمش رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس طرز پر، یعنی یہاں تک کہتے ہیں کہ ان کی حکومت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر تھی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، ہم تاریخ پڑھتے ہیں ہندوستان کی، عام طور پر ایسے بادشاہ کے تعلق سے پڑھتے ہیں کہ جو بڑے ہے نا مالدار تھے، دولت مند تھے، عیاش تھے، مال صرف کرتے تھے، یہ لڑائیاں لڑتے تھے، یہ سب پڑھتے ہیں۔ لیکن یہ جو خاندان غلامانہ کے جو بادشاہ ہیں، ان کے تعلق سے ہم بہت کم جانتے ہیں۔ تو التمش کے تعلق سے کہتے ہیں کہ ان کی جو حکومت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کے طرز پر تھی۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی چیز ہے عزیز دوستو جو علماء لکھتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ علم کی ترقی ہوئی، اور التمش ایک ایسے آدمی ہیں جنہوں نے علماء کے ساتھ ساتھ جو بھی عالم آتا اسے بڑے عزت کے ساتھ استقبال کرتے، ان کی رہائش کا انتظام کرتے، اور ساتھ ساتھ سارے عالم اسلامی سے کتابوں کو منگوانا، یہ سلسلہ التمش کے زمانے میں ہوا۔ بڑی بڑی کتابیں لائی جاتی، جو بھی کتاب لاتے انہیں بے تحاشا تحفے دیتے
کتابیں منگاتے تھے. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ زمانہ تھا کہ جب بغداد دوسرے علاقے جل رہے تھے تو وہاں پر علم ختم ہو رہا تھا, لائبریریوں کو جلا رہے تھے یہ ظالم. تو یہاں پر جو بھی کتابیں لاتے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے, اور ڈھیر سارے مینوسکرپٹس, ڈھیر سارے مخطوطات التمش کے زمانے میں جمع ہوئے, جو بعد میں چل کر یہاں کے علماء کو بہت بڑا فائدہ ہوا. میں آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں, جتنی بھی عربی کتابیں ہیں, چاہے وہ تاریخ کی ہوں, تفسیر کی ہوں, حدیث کی ہوں, فقہ کی ہوں, اصول الفقہ کی ہوں, جتنی بھی جو ہے یہ علمی کتابیں آج ہم دیکھتے ہیں جو چھپ کر منظر عام میں آئی ہیں, ورنہ اس سے پہلے چھپنے کا وہ نظام نہیں تھا, لوگ تو نسخ کرتے تھے. تو جتنی بھی کتابیں بعد میں چھپیں, یہ چھپی کہاں؟ مصر کے اندر, چھپی عرب دنیا میں, لیکن اصل نسخے حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ سے عالم اسلامی میں آج بھی دو جگہوں سے رجوع کرتے ہیں, دو جگہوں کو دیکھا جاتا ہے, ایک مصر اور دوسرا ہندوستان. ایک مصر, دوسرا ہندوستان. ہندوستان میں حیدرآباد کے اندر آج بھی دارالمعارف نامی ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو آج بالکل کمزور حالت میں ہے. یہاں پر وہ رونق, وہ چیز نہیں ہے جو ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی. تو اس کے اندر ڈھیر سارے مخطوطات, ڈھیر ساری کتابیں جو ساری دنیا میں نہیں ملتی آج بھی ہیں, موجود ہیں. تو یہاں پر جو مخطوطات جو موجود ہیں, اس کا سلسلہ التمش کے زمانے میں شروع ہوا. عزیز دوستو, یہ عثمانی جو حیدرآباد کے اندر ان کی جو حکومت رہی, یہ بعد میں یہ لوگ آئے. تو یہاں پر انہیں جو کتابیں ملی, یہ ہندوستان کے جس سے پہلے جو بادشاہ تھے انہوں نے اپنی وراثت میں ان کتابوں کو چھوڑا, جو آج بھی یہ سلسلہ موجود ہے. تو اس کا آغاز ہوا عزیز دوستو التمش کے زمانے میں. اس اعتبار سے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ التمش رحمۃ اللہ علیہ کس اہمیت کے حامل تھے. تو میں بات اپنی بڑی تیزی سے آگے بڑھاتا ہوں, اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو برہان الدین بلخی تھے, یہ ہندوستان آئے اور یہاں پر انہوں نے دو علوم کی ترویج کی. وہ بہت بڑے استاد تھے, ان کے پاس ڈھیر سارے لوگوں نے علم حاصل کیا, یعنی علم حاصل کرنے کا سلسلہ شروع ہوا. تو یہاں پر یہ فقہ میں الہدایہ کی کتاب پڑھاتے تھے, اور اس کے بعد حدیث میں المآثر نامی ایک کتاب تھی جسے مشارق الانوار حدیث کی کتاب تھی, جس کی تعلیم یہاں پر عام ہوئی. اور اس کے بعد عربی زبان کی تعلیم یہاں پر عام ہوئی, ورنہ اس سے پہلے وہ چیز نہیں تھی. تو عربی زبان کی تعلیم, فارسی کی تعلیم, نحو صرف کی تعلیم یہاں پر عام ہوئی. یہ تمام خوبیوں کا جو صحرا ہے یہ التمش کے سر جاتا ہے رحمۃ اللہ علیہ. اور اس کے بعد یہ ایک لمبی زندگی حکومت کرنے کے بعد, امن و امان قائم کرنے کے بعد, بڑی دور تک سلطنت پھیلانے کے بعد, سب ہر جگہ امن قائم کرنے کے بعد یہ وفات پا جاتے ہیں. ان کا جو زمانہ تھا بالکل سنہرا زمانہ تھا یہ. اور بھی اس کے اندر تفصیل ہے, یہ زمانے پر عہد شمسی, ان کے زمانے کو عہد شمسی کہتے ہیں. عہد شمسی میں بہت کچھ لکھا گیا, اور اس میں لکھنے والے عزیز دوستوں زیادہ انگریز ہیں, جو ان کے جو ہے نظام کو ہمیشہ پڑھتے ہیں, کس انداز سے انہوں نے ایڈمنسٹریشن کیا. انگریزوں نے انہیں زیادہ پڑھا, زیادہ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا چونکہ ہمیں آگے بڑھنا ہے. تو ان کی وفات ہو جاتی ہے. ان کی وفات ہونے کے بعد ان کی لڑکی, کوئی نہیں تھا, ان کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی. ان کا ایک چھوٹا لڑکا تھا جو سمجھے کہ اس حالت کا نہیں تھا کہ حکومت چلا پائے. تو ان کی ایک لڑکی تھی جن کا نام تھا رضیہ سلطانہ. انہیں لوگوں نے چن لیا. سبحان اللہ, عجیب بات ہے کہ اسلام میں عورتوں کو بادشاہ بنانا یا پھر انہیں خلیفہ بنانا, یہ نظام اسلام میں نہیں ہے. اسلام چونکہ یہ حکومت کرنا ہے, یہ بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے. عورت اس کام کو نہیں کر سکتی, یہ اسلام جو ہے یہ کہتا ہے. اور اس نقطۂ نظر سے صحیح تھی بات کہ عورتیں اس کے لیے نہیں بنائی گئی. عورتیں, ان کی جو ہے بہت سارے خوبیاں ہیں, بہت سارے ان کے جو کنٹریبیوشنس ہیں, اس کا کوئی انکار کر بھی نہیں سکتے, لیکن بادشاہت کے لیے یہ مناسب نہیں ہے, اسلام یہی کہتا ہے. لیکن یہاں پر دیکھیے کہ ایسا ایک موقع بنا جہاں پر رضیہ سلطانہ نامی یہ جو التمش کی لڑکی تھی, انہیں باقاعدہ چن لیا گیا تھا, اور یہ کئی دنوں تک یہ بادشاہت کی گدی میں بیٹھی رہی. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ جب بھی یہ دربار میں آتی تو مردوں کا لباس پہن کر آتی, اور مردوں کے انداز میں گفتگو کرتی, اور ان کے پاس آس پاس جو مشیر تھے وہ ان کا کام کیا کرتے تھے. یہ زیادہ نہیں چلا, چونکہ یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ایسا نظام ہے جسے اسلام انٹرٹین نہیں کرتا. تو ہوا یہ کہ وہاں پر ایک ہنگامہ مچا, تو رضیہ سلطانہ کو ہٹا کر بعد میں ان کے ایک بھائی کو لایا گیا, جو ان کا چھوٹا بھائی تھا, جو مناسب نہیں ہوا. اور اس کے بعد لوگوں نے بالاتفاق ناصر الدین محمود کو چنا, جو التمش کے چھوٹے لڑکے تھے. ناصر الدین محمود, ان کی آپ تاریخ سنیں گے کہ ایسے فرد تھے, اللہ اکبر, ایسے لوگ دنیا میں کم دکھنے کو ملتے ہیں, بادشاہوں میں نہیں, لوگوں میں ایسے کم دکھنے کو ملتے ہیں. تو رضیہ سلطانہ بعد میں انہیں ہٹا دیا جاتا ہے, وہ بعد میں وفات پا جاتی ہے. ان کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ جب ان کے بھائی اور ان کے درمیان کچھ کشیدگی پیدا ہو گئی تو یہ لشکر لے کر
گھوم رہی تھی تو انہیں کسی نے قتل کر دیا. تو یہ عورت کا معاملہ یہ ہے, وہ اپنے آپ کو روک نہیں پائی, لوگ حملہ کر پائے تو لڑ نہیں پائی, تو بڑی آسانی سے قتل کر دی گئی. تو اسے معلوم ہوا کہ اسلام کیوں اس چیز سے روکتا ہے. یعنی یہ ذمہ داری کی بات ہے اور بھیانک بات ہے, بڑی ڈینجر چیز ہے. اور اس کے بعد عورت کبھی بھی ایسے جگہ نہیں رکھی جا سکتی جہاں پر لوگوں کی نظریں پڑتی ہوں, اور جو بھی یہ ذمہ داری لے کے آگے آتے ہیں تو وہ ہمیشہ جو ہے پریشان ہوتے ہیں. اور ہم نے ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی سیرت میں لمبی گفتگو کی سلسلے وار دروس دیے, شاید وہ نیٹ میں موجود ہوں, آپ اس میں جا کے پڑھیں گے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ ایک زمانے میں وہ منظر عام پر آتی ہے, ان کے پیچھے لوگ چلنا شروع ہوتے ہیں. تو اس کے بعد یہ ایک چند سال یہ مرحلے میں رہنے کے بعد وہ جب مرحلے سے باہر آتی ہیں تو لگ بھگ 20 سال تک پچھتاتی رہتی ہیں کہ میں نے غلطی کی, 20 سال تک پچھتاتی رہتی ہیں. تو ان کی زندگی ان لوگوں کے لیے بطور عبرت ہے جو عورت ذات ہونے کے باوجود ان ذمہ داریوں میں, یعنی ذمہ داری سے مراد یہ نہیں کہ کسی کمپنی کے اونر ہو سکتی ہے, کسی کالج کی پرنسپل بن سکتی ہے. میں بات کر رہا ہوں بستی کی بادشاہت, بستی کی گورنری. اس کے لیے یہ عورت جو ہے ہمیشہ نامناسب سمجھی گئی ہے. تو یہی ہوا, دیکھیے رضیہ سلطانہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پائی, معاملی لوگوں نے انہیں قتل کر دیا. اس وجہ سے قتل کیا کہ ان کے پاس چند زیورات تھے, چند دولت تھی, تو قتل کر دی گئی. تو اس کے بعد بال اتفاق ناصر الدین محمود بادشاہ بنتے ہیں. ناصر الدین محمود عزیز دوستو, ان کی لمبی انہوں نے حکومت کی, لگ بھگ 40-50 سال تک ان کی حکومت رہی. اور یہ ایسے بادشاہ گزرے ہیں ہندوستان کی تاریخ میں جو بالکل انوکھے ہیں, بالکل انوکھے ہیں. ایسا بادشاہ سبحان اللہ, خلفائے راشدین کے بعد, صلاح الدین ایوبی کے بعد اور دوسرے جو اہم افراد ہیں ان کے بعد ایسا بادشاہ نظر نہیں آتا. لیکن تعجب کی بات ہے کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو ناصر الدین محمود کے تعلق سے جانتے ہیں. ناصر الدین محمود جو خاندان غلامہ سے ان کی تعلق تھی, دلی کے بادشاہ رہے, تو یہ ان کے تعلق سے کتنے ہم لوگ جانتے ہیں. میں یہ سوال آپ کے پاس چھوڑ کر میری مجلس کو ختم کرتا ہوں, کیونکہ وقت ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہے. اگر یہ گفتگو میں شروع کروں تو لمبی ہو جائے گی. تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہماری محنتوں کو قبول فرمائے اور ہمارے فہم کو مضبوطی دے اور تاریخ کی سمجھ ہمارے اندر لائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئہ فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آپ ضرور یہ لیکچرز کو آگے بڑھائیں, سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, بیل کی گھنٹی دبانا نہ بھولیں, اور ہاں کمنٹس میں اپنے کمنٹس درج کرنا نہ بھولیں. ضرور آپ کے ہر کمنٹس کو پڑھا جا رہا ہے, آپ نے جو بھی سوالات بھیجے ہیں انہیں جمع کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ ایک حلقہ ہم بنائیں گے جس میں ان تمام سوالات کو رکھ کر اور ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے. بس اسی سے اپنی بات ختم کرتے ہوئے آپ سے رخصت لیتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.